بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ عمران خان صاحب نے جیل سے 7 نکات بھجوائے ہیں قوم کے نام، اور یہ ان کا ایک بڑا امپورٹنٹ پیغام ہے جس میں آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ عمران خان صاحب جس دن گرفتار ہوئے تھے اس دن کہاں کھڑے تھے اور آج اتنی لمبی قید گزارنے کے بعد کہاں کھڑے ہیں۔ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ جتنے بھی لیڈر گرفتار ہوتے ہیں، گرفتار ہونے کے بعد ان کے موقف میں لچک آتی ہے۔ ان کی جو پارٹی ہے وہ بھی اپنی موقف کے اندر لچک لے کر آتی ہے، اور وہ کوشش کرتے ہیں پہلے ہمارا لیڈر باہر آ جائے، اس کے بعد پھر باقی چیزیں ہم دیکھ لیں گے۔ پہلی پریورٹی ہوتی ہے لیڈر کو باہر لانا، لیکن عمران خان صاحب کی یہ پریورٹی ہے ہی نہیں۔ وہ اپنی پارٹی کو بھی کہتے ہیں کہ اپنے موقف کے اوپر ڈٹ جاؤ، اور خود وہ کہتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ میں جیل میں ہوں، چاہے میں 500 دن ہوں چاہے 500 سال ہوں۔ اب یہاں جب آپ عمران خان صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ سنتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ وہ 7 چیزیں عمران خان صاحب نے بیان کی ہیں جن کے اوپر وہ ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہوئے۔ جو ان کا سٹیٹمنٹ ہے وہ میں آپ کو ایز اٹ از بتاتا ہوں۔ عمران خان صاحب کے ٹویٹر سے اس کو شیئر بھی کیا گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا اڈیالہ جیل سے پاکستانی قوم کے نام پیغام۔ تحریک انصاف نے ہمیشہ آئین اور قانون کے مطابق جدوجہد کی ہے، مگر ملک پر مسلط مافیا ہمیشہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ 9 مئی اور 26 نومبر کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کا قیام اور انڈر ٹرائل اسیران کی رہائی ہمارے جائز مطالبات ہیں۔ یہ وہ 2 مطالبات ہیں جو عمران خان صاحب نے کہے تھے کہ میں اپنی سول نافرمانی کی تحریک کو روکوں گا، اگر آپ یہ مطالبات مانتے ہیں تو پھر مذاکرات اس کے بعد ہوں گے۔ میں سول نافرمانی کی تحریک چند دنوں کے لیے مؤخر کر رہا ہوں۔ اس دوران تحریک انصاف کے خد و خال اور ٹائم لائن کا فیصلہ کروں گا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ 7 ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہمارے لیے سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنا ضروری ہو چکا ہے۔ اب سول نافرمانی کی تحریک پہ بہت تنقید ہو رہی تھی۔ عمران خان صاحب کی اپنی پارٹی کے اندر کئی لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر پوری طرح آواز نہیں اٹھا رہے تھے، لوگ ڈرے ہوئے تھے، اور عمران خان کی پارٹی کے لوگوں کو بلیک میل بھی کیا گیا۔ یہ کہا بھی گیا کہ دیکھیں آپ ہیں تو پاکستانی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ پاکستان کے اندر سول نافرمانی کی تحریک چلا کر ملک کو نقصان پہنچائیں؟ یہ سوال اٹھایا گیا۔ اب اس پہ عمران خان صاحب نے جواب دیا کہ ہمیں کیوں یہ تحریک چلانی پڑ رہی ہے۔ تو یہ 7 وجوہات ہیں جو عمران خان صاحب نے بتائی ہیں۔ نمبر 1، 2023 میں لندن پلان کے تحت پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے الیکشن آئین کے برخلاف 90 دن کے اندر نہیں کرائے گئے، کیونکہ الیکشن سے پہلے تحریک انصاف کو ختم کرنا مقصد تھا۔ پہلی وجہ انہوں نے بتائی کہ ہمارے ساتھ پہلی زیادتی جو بڑی ہوئی، ابھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری حکومت کیسے گرائی گئی، وہ اس کے بعد 2023 میں آئے، انہوں نے کہا جی ہمارے الیکشن ہی نہیں کروا رہے تھے، یہ 90 دن آئین اور قانون کہتا ہے، انہوں نے آئین اور قانون توڑ دیا، الیکشن نہیں کروا رہے تھے کہ پی ٹی آئی کا پہلے صفایا کرو۔ نمبر 2، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی سے پہلے ہی مجھ پر 140 سے زائد مقدمات بنا دیے گئے۔ رینجرز نے مجھے اسلام آباد سے اغوا کیا، جس کو سپریم کورٹ نے غیر قانونی قرار دیا۔ 9 مئی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جس کے تحت ہمارے لوگوں کو گرفتار کرنا مقصد تھا۔ 10,000 افراد کو گرفتار کر کے جھوٹے مقدمات میں جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ ہمارے کارکنان اور پارٹی رہنماؤں پر تشدد کیا گیا، ان کے گھروں کو توڑا گیا، ان کے خاندانوں کو ہراساں کیا گیا، ان کو عدالتوں سے ضمانت ملتے ہی کسی نئے جھوٹے پرچے میں گرفتار کر لیا جاتا۔ میرے اغوا سے لے کر کارکنوں پر تشدد، گرفتاریاں، سب کچھ غیر قانونی اور غیر آئینی تھا۔ اس ظلم کے خلاف سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی، لیکن سپریم کورٹ نے انسانی حقوق کی ان بدترین خلاف ورزیوں کا نوٹس تک نہ لیا۔ قاضی فائد عیسیٰ حکومت کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ 1971 کے بعد کبھی کسی پارٹی پر اس طرح کا ریاستی جبر نہیں کیا گیا۔ نمبر 3 پہ عمران خان صاحب نے بتایا کہ تمام غیر قانونی اور غیر جمہوری حربوں کے بعد ان کو غلط فہمی تھی کہ 8 فروری کو تحریک انصاف الیکشن نہیں جیت سکتی۔ سکندر سلطان راجہ اور قاضی فائد عیسیٰ نے مل کر پارٹی نشان چھینا جو پارٹی کو بین کرنے کے مترادف تھا۔ ہمارے امیدواروں کو نشانہ بنایا گیا۔ 3 امیدواروں کو زبردستی الیکشن سے دستبردار کروایا گیا۔ چوتھی آپشن کا بندہ کھڑا ہوا، آپ اندازہ کر لیں۔ پھر چوتھی چیز عمران خان صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کو انجینئرنگ کے ذریعے الیکشن جیتنے کا اس قدر یقین تھا کہ نواز شریف اپنی وکٹری سپیچ بھی تیار کر چکا تھا، لیکن تقریر سے پہلے ان کو پتا چل گیا کہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن جیت گئی ہے۔ پھر انہوں نے فارم 47 کے ذریعے الیکشن فراڈ کیا۔ کمشنر راولپنڈی نے اس فراڈ کو کنفرم کیا اور گواہی دی، لیکن اس پر بھی نظام انصاف خاموش رہا اور کوئی نوٹس نہ لیا۔ نمبر 5، اس رجیم چینج کے بعد کے 2.5 سالوں میں یوں تو انصاف کے نظام پر قبضے کے لیے ہر جابرانہ اور غیر اخلاقی حربہ استعمال کیا گیا، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدالتوں کی آزادی کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دیا گیا۔ اپنی مرضی کے جج لگانے کے لیے
آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا. اس ترمیم کی منظوری کے لیے جو حربے استعمال کیے گئے وہ بھی ایک مذائقہ خیز داستان ہے. لیکن اس سارے معاملے پر بھی نہ عدلیہ نے کوئی نوٹس لیا، نہ ریاست کا چوتھا ستون سمجھے جانے والا میڈیا اس کے خلاف آواز بلند کرنے کی اخلاقی جرات کر سکا. نمبر 6، سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے فیصلے کے باوجود تحریک انصاف کو آج تک مخصوص نشستیں نہیں دی گئیں. یہ نہ صرف توہین عدالت ہے بلکہ عوامی فیصلے کی توہین اور جمہوریت پر شب خون بھی ہے. نمبر 7، 26 نومبر کو ہمارے پرامن اور نہتے سیاسی کارکنوں پر گولیاں برسائی گئیں. ہمارے کارکنان مکمل طور پر پرامن تھے، انہوں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا تھا. ان کا مطالبہ آئین اور قانون اور جمہوریت کی بحالی تھا، نہ تو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال تھی، نہ ہی کوئی اور پرتشدد کارروائی ہوئی. لیکن اس کے باوجود ہمارے لوگ شہید کیے گئے. 12 لوگ مغرب سے پہلے شہید کیے گئے اور باقیوں کو رات بجلی بند کر کے گولیاں ماری گئی. ان حالات میں جب پاکستانیوں سے تمام آئینی حقوق چھین لیے گئے ہیں، پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ پر قبضہ کر لیا گیا ہے، پرامن احتجاج کا حق بھی چھین لیا گیا ہے، قانون اور آئین کی بنیادیں ہلا دی گئی ہیں، اپنے ہی شہریوں پر گولیاں بھی چلائی جا رہی ہیں، اداروں کو عوام کے مقابلے میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنا قوم کی مجبوری بن چکی ہے. اس کے علاوہ اپوزیشن لیڈران کو جیل میں ملاقات کے لیے میں ویلکم کرتا ہوں. میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور اچکزئی صاحب اور اختر مینگل صاحب اور دیگر کچھ اور لوگ ہیں وہ عمران خان صاحب سے جیل میں ملنا چاہتے ہیں، اور عمران خان صاحب ان سے شاید ملاقات بھی کریں گے اگر سسٹم نے اجازت دی تو. لیکن انہوں نے کہا مجھے اس حکومت سے امید نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈران کو مجھ سے ملاقات کی اجازت دیں گے، کیونکہ انہوں نے میری پارٹی کے لوگوں سے بھی 3 مہینے سے میری ملاقات نہیں کروائی. یہ جناب عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے اور ان کا بڑا کلیئر سٹیٹمنٹ ہے. باقی خبریں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ناظرین، واقعی صورتحال وہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اب عمران خان صاحب کی بات ماننی پڑے گی. یعنی نجم سیٹھی صاحب ہو گئے اور کچھ اور بھی صحافی ہیں جو عمران خان صاحب کے خلاف زیادہ تر وہ رپورٹنگ کرتے رہے اور ان کا بیانیہ عمران خان صاحب سے متصادم رہا ہے، یہ نظریاتی اختلاف رہا ہے اور یہ سب کا حق ہوتا ہے. یعنی اگر کسی کو عمران خان صاحب کے نظریے سے اختلاف ہے تو وہ یہ حق استعمال کر سکتا ہے اپنا، اور اگر مجھے کسی کے نظریے سے اختلاف ہے تو میں بھی یہ حق استعمال کر سکتا ہوں اپنا. تو یہی آزادی اظہار رائے ہوتی ہے. لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ جب سازشوں کا حصہ بنتے ہیں اور عجیب عجیب کام کرتے ہیں تو پھر ان کو لوگوں کی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. نجم سیٹھی کہتے ہیں 1 سال لگا لو یا 2 سال، آخرکار عمران خان کے ساتھ مکمکا کرنا ہی پڑے گا. بہتر ہے عمران خان کے ساتھ بات کر کے اسے اپنے اور ملک کے لیے استعمال کر لیں. بٹن دبا کر عمران خان فارغ نہیں کیا جا سکتا. بہت سارے لوگ اب یہ مان رہے ہیں کہ اب راستہ ہی کوئی نہیں ہے، یعنی عمران خان صاحب کے ساتھ بات نہیں کریں گے تو پھر کہاں جائے گے. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اب سٹیٹمنٹ دے دیا ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جی 2 سٹیٹمنٹ ان کے آئے ہیں. ایک تو یہ پی ٹی آئی سے مذاکرات میں اسٹیبلشمنٹ نہیں، عمران خان صاحب ہی رکاوٹ ہیں. ایک تو وہ اب نرم سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں نسبتاً. عمران خان صاحب کو اگر جیل میں رکھنا ہے تو ان سب کو مل کر رہنا پڑے گا، کیونکہ یہ سارے عمران خان سے ڈرتے ہیں. کسی کا مینڈیٹ جعلی ہے، کوئی اس بات سے ڈرتا ہے کہ اس نے ظلم بہت کر دیا ہے.